آیا اور اس نے آ کے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا تو نے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو تیاری کیا ہے؟ عرض کرنے لگے حضور کثرت صوم و صلات تو نہیں، یعنی کوئی زیادہ نفل اور نمازیں اور نفلی روزے تو نہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کی حضور اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی۔ حضور بڑا مسکرائے اور فرمایا پھر تجھے مبارک ہو، قیامت میں تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ دروازہ ہر وقت کھلا رکھا ہے، اور فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ چلو آج سے ہی صحیح، چلو ابھی سے صحیح۔ بہت ضعیف العمری میں بڑھاپے میں آ کے بھی لوگوں نے خیر کا رستہ اختیار کیا تو اللہ کی رحمت نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ چلیں کسی وقت بھی، کیا کہتے ہیں، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا، چلو گھر تو پہنچ گیا ہے نا، اپنے گھر آ گیا، اب کہاں بھولا ہے؟ تو اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں، برے بندے نو لبن ٹریا جاگتے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر چاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی۔ اپنی کمزوریاں تلاش کریں، ان کے لیے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں، اپنے آپ سے سوال جواب کریں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ایک گناہگار بڑا ہی اچھا ہے۔ یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ چرانے والا آدمی ہوں، میں تھک جاتا ہوں، تکلیف میں ہوں۔ معاذ ابن جبل ہمیں نماز پڑھاتے ہیں اور بڑے پیارے صحابی حضرت معاذ ابن جبل، لیکن فرماتے ہیں حضور اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ میں تھک گیا، اور پھر میں نے اپنی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے حضور میں بیٹھ گیا، لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اس جماعت میں شریک تھا، میں نے حضور کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا بلاؤ نا معاذ ابن جبل کو۔ حضرت معاذ ابن جبل آئے تو حضور فرمان، یہ لفظ ہے حدیث کے، حضور فرمانے لگے کس نے اجازت دی اتنی لمبی نماز پڑھانے؟ فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، تو دور کرتا ہے۔ فرمایا زیادہ سے زیادہ تو نے پڑھنی ہو تو سورہ شمس پڑھ لیا کر۔ پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر عالم کے پاس نہ بیٹھنا، اس عالم کے پاس بیٹھنا جو تمہیں 5 چیزوں سے نکال کے 5 چیزوں میں داخل کرتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اس عالم کے پاس بیٹھنا جو تمہیں شک سے نکال کے یقین کی طرف لے آئے، دوسرا وہ تمہیں ریاکاری سے نکال کے اخلاص کے زمرے میں لے آئے، اور تیسرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے دلوں سے دنیا کی خواہش نکال کے اور تمہارے دل میں تمہارے رب جو تمہیں آخرت میں چیزیں دینے والا ہے اس کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اور چوتھے نمبر پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں تکبر سے نکال کے عاجزی کی طرف لے جائے۔ اور پانچواں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں دشمنی سے نکالے اور خیر خواہی کی طرف لے جائے، جس کے پاس بیٹھنے سے عداوتیں نہ بڑھے بلکہ تمہارے دل میں خیر خواہی کا جذبہ۔ یہ 5 چیزیں خود رسول کریم نے بیان فرمائی۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ایک شخص نے کہا تھا حضور دل بڑا ڈاڈا ہو گیا، اور صحابہ محسوس کرتے تھے، صحابہ اس بیماری کو سمجھتے تھے، یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا، کیا کروں؟ میں کوئی یتیم ملے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر اللہ تیرے دل کو نرمی عطا فرمائے، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا کر، قلب نرم ہوگا، دل نرم ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو حوصلے کا پہاڑ بنایا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ مشکلات مجھ پہ آئی، لیکن جو رقت تھی نا حضور کی طبیعت میں، جو نرمی تھی،
وہ اتنی انوکھی تھی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے جنگ موتا میں. نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر آئے. حضور صبر کا درس دینے والے. 500 کے قریب کم و بیش احادیث و آثار آپ کو ملیں گے. اور حضور کا ایک فرمان سنیے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھے, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, مختصر دعا, تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے اس کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت عطا کر دی اور تیری کفالت کر لی گئی, تیرا اللہ کفیل ہو گیا, اور تجھے ہر شر سے بچا لیا گیا اور شیطان کو تیرے راستوں سے ہٹا دیا گیا. کام کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا